الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا تو قیامت میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا جس طرح اپنی جان کو ہلاک کیا ہے، اسی طرح دوزخ میں وہ اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا، یعنی خودکشی کرتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا۔ جس نے زہر کھا لیا وہ دوزخ میں زہر کھلایا جاتا رہے گا۔ جس نے چھری سے اپنی جان لے لی، اپنے آپ کو قتل کر لیا، وہ چھری سے ذبح ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا گلا گھونٹا اس کا دوزخ میں گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو زخم لگایا وہ دوزخ میں زخم لگایا جاتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان جو ہے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور خودکشی کرنا اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ خودکشی کسی بھی طریقے سے بھی ہو، جس طریقے سے کسی مومن کو مار دینا، قتل کر دینا حرام ہے، اور ایسا انسان قاتل بہت بڑا مجرم اللہ کے یہاں پہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اپنی جان بھی لے لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ انسان بہت ہی بڑا گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے یہاں مبغوض ہوتا ہے، اور جس طریقے سے اس نے اپنی جان کو ختم کیا ہے اسی طریقے سے اس کی جان ختم ہوتی رہے گی، پھر اس کے اندر جان ڈالی جائے گی، پھر اسی طریقے سے اس کی جان ختم ہوگی، یہ دوزخ میں اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اسلام کے اندر خودکشی حرام قرار دیا گیا ہے۔ خودکشی کیوں کرتا ہے انسان؟ یہ ایک نفسیاتی مرض ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ آدمی مریض ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں کی دقت، دنیا کی دقت اور پریشانی سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان ہی کو ختم کر لیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی تکالیف ہیں، جو بھی مصائب و آلام ہیں، جو بھی پریشانی ہے، وہ وقتی طور پہ ہے، چند لمحے کے لیے ہے، لیکن زندگی ہی چند لمحے کی ہے، اور اس چند لمحے کے سزا سے یا تکلیف سے اگر انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والی اس کے بعد والی زندگی ہے، اس کے اندر کتنی تکلیف ہوگی، جہاں سے پھر موت نہیں آئے گی، کسی اور دنیا میں ہم نہیں جائیں گے، اور جس حال میں رہیں گے اس حال میں ہم کو رہنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں صبر کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر کے ہی کوئی بھی انسان اس طریقے کا قدم اٹھاتا ہے۔ یہ انتہائی طور پہ قدم اٹھانا ہوا، یہ اللہ کے قانون میں بھی ہے اور دنیا کے قانون میں بھی۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان کتنوں ہی تکلیف کے اندر ہو وہ اپنی جان نہیں لے سکتا ہے، یعنی خودکشی وہ نہیں کر سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ قانون لاگو ہے۔ یہ قانون آج اس دنیا کے اندر لاگو ہوا، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا، بنی نوع انسان کو یہ تعلیم دی کہ تمہاری زندگی ایک انمول نعمت ہے جو دوبارہ تمہیں نہیں ملے گی، اور اس دنیا کی تکلیف جو ہے وقتی طور پہ ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اور تم آزمائش میں ہو، آزمائش میں مکمل اترو گے
تو آنے والی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تکالیف کو دور کرے گا اور ہمیشہ کے لیے تم کو آرام دے گا۔ اس لیے صبر کا دامن تم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی جا بجا اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والے سے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے، اپنے لگاؤ اور محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا پھل دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تم کو آزمایا جائے گا۔ کس چیز سے؟ تمہاری جان کی کمی کر کے، تمہارے مال کی کمی کر کے، تمہاری بہت ساری چیزوں کے اندر تم کو ڈال کر کے، بھوک سے، پیاس سے، سب چیز سے آزمایا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والا ہوگا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ اللہ کا قول ہے۔ اور جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا میٹھا پھل دے گا۔ لیکن جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے گا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لے گا اور خودکشی کر لے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان صبر کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبری سنائی گئی تھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس خوشخبری کو اس آدمی نے قبول نہیں کیا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس انسان نے خودکشی کر لیا۔ اب خودکشی کیا تو پھر اس کی سزا وہ بھگتے گا۔